اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر طلاق کے ضوابط، پرنسپلز، ایٹیکیٹس اور اخلاقیات ارشاد فرمائے ہیں کہ طلاق کے مسئلے میں افراط اور تفریط سے کام نہیں لینا چاہیے. بیوی کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں اور گھر میں معاملات اوپر نیچے ہوتے ہیں، برتن قریب ہوتے ہیں تو کھڑکتے ہیں، گر بھی جاتے ہیں، ٹوٹ بھی جاتے ہیں. اس لیے پاک رب نے پاک کلام میں معاشرے کی مضبوطی کے لیے، میاں بیوی کے تعلقات کی مضبوطی کے لیے اور یہ رشتہ آخر تک رہے، کچھ اخلاقیات مسائل اس صورت میں ارشاد فرمائے ہیں. لہذا جس کو غصہ آ جائے، اختلافات کی دو قسمیں ہیں میاں بیوی کی. ایک عام اختلافات ہیں، گھر کے کام میں سستی یا چرب لسانی، جواب وغیرہ وغیرہ. اور ایک اختلاف یہ کہ اب ان قریب ہی جدا ہونے والے ہیں، بلکہ جدائی ضروری ہے. اگر حدود اللہ میں یہ آپس میں نہیں رہ سکتے ہیں تو جدائی ضروری ہے. نکاح کرنا سنت ہے اور اس کو برقرار رکھنا واجب، ضروری اور فرض ہے، اور گزارا کرنا لازم ہے. وعاشرون بالمعروف کا اچھا ترجمہ یہ کہ عورتوں کے ساتھ گزارا کرو. عورت نہ فائٹر ہے، نہ ریسلر ہے، نہ کراٹے اس کو آتے ہیں، وہ زبان ہی چلاتی ہے. لہذا اس کے بس میں یہی ہے تو ہم کو اس کے ساتھ گزارا کرنا چاہیے اور اس کی بات سننی چاہیے، اس کو موقع بھی دینا چاہیے. بعض لوگ موقع ہی نہیں دیتے ہیں، جنرل صاحب ہوتے ہیں، ڈونٹ اسپیک سائلنٹ. نہ، اس کو ہی موقع دو، وہ بھی کچھ بولے، اس کے گلے ہیں، شکوے ہیں، وہ بھی سن لو بھائی. اس کو ٹائم دو، وقت دو، اس کی پریشانیاں دور کرو. لیکن اگر حدود اللہ کی جو باؤنڈریز ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے یہ زندگی نہیں گزار سکتے ہیں تو اب جدائی لازم ہے. اس لیے بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابیہ حضور کے پاس آتی ہے. الفاظ غور سے سنیے: انی اکرہ الکفر فی الاسلام. اللہ اکبر. میرا خاوند نیک ہے، صحابی ہے، خود صحابیہ ہے، میں اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں. مراد یہاں کفر سے کفر نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ناشکری ہے. انی اکرہ الکفر فی الاسلام، میں اسلام میں ناشکری کو پسند نہیں کرتی. بھائی کیا مطلب ہے؟ میرا خاوند نیک ہے، اچھا ہے، بس ہم نہیں رہ سکتے ہیں آپس میں، ہمارے تعلقات آگے نہیں چل سکتے ہیں، تو میں اس سے آزادی چاہتی ہوں، میں اس سے آزادی چاہتی ہوں. ہمارے درمیان خلا کر لیجئے، فرما لیجئے، خلا کا فیصلہ کر لیجئے. چنانچہ خلا میں دو طرفہ رضا ضروری ہے، چاروں اماموں کا اتفاق ہے، غیر اختلافی مسئلہ ہے. خاوند حقوق ادا کرتا ہے، روٹی کپڑا مکان، پھر بھی عورت خوش نہیں ہے اور عدالت سے خلا لیتی ہے تو وہ خلا نہیں ہوتا ہے. اس پر چاروں اماموں کا اتفاق ہے. کب؟ جب خاوند ٹھیک ٹھاک. کبھی کبھی غلطی ہوتی ہے، مستقل خرچہ نہیں دیتا، والدین کے گھر چھوڑ دیا، لاتا نہیں ہے، اگلی شادی کی اس کو دیکھتا نہیں ہے، ہمیشہ تشدد کرتا ہے. ایسی صورت میں جو عورت عدالت جاتی ہے تعنت یعنی عدم ادائیگی حقوق کی وجہ سے، اور وہ وہاں سے تنسیخ نکاح کی ڈگری لے آتی ہے، اس کو خلا نہیں کہتے ہیں، تنسیخ نکاح کہتے ہیں. تعنت کی وجہ سے، عدم ادائیگی حقوق کی وجہ سے دو گواہ ڈالے گی کہ میں سچ بول رہی ہوں کہ خاوند کے اندر یہ فالٹ ہے، تو ایسی عورت آزاد ہو جاتی ہے، چاہے خاوند ناراض ہو، چاہے خاوند خوش نہ ہو، چاہے خاوند عدالت نہ جائے. پہلی صورت میں وہ آزاد نہیں ہوتی، وہ اگلی شادی نہیں کر سکتی. بہرحال تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی رضامندی سے یہ ہے خلا، جدائی کر لی. اور حضور نے فرمایا آپ کو اس نے تو مہر میں ایک باغ بھی دیا ہے نا، وہ تو واپس کرو گی. اس نے کہا ٹھیک ہے، باغ واپس لے لے، میری جان خلاصی فرما دے، اور جدائی ہو گئی. یہاں پر
اگر میاں بیوی جدائی کرتے ہیں یا طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے، لوگ اس کو خصوصاً اندرونی پنجاب، اندرونی سندھ اور پٹھانوں کے علاقوں میں طلاق کو ایک بہت برا فعل شمار کیا جاتا ہے، اور ہم طلاق دیتے نہیں ہیں، جی طلاق غلط ہے۔ جواب بالکل غلط ہے، عرش ہل جاتا ہے، اس سے نہیں ہونا چاہیے، شیطان خوش ہوتا ہے۔ یہ تب جب حالات ٹھیک ہو۔ اگر حالات ٹھیک نہیں ہے، میاں بیوی آپس میں نہیں رہ سکتے ہیں بھائی، تو پھر بھی یہ آپس میں رہیں گے معاشرے کی وجہ سے، اور لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں، تاکہ ہر ایک اپنی لائف انجوائے کرے۔ تو جدائی کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں طریقے بتلائے ہیں، توجہ سے سنو۔ جب بھی اس طرح کوئی واقعہ پیش آ جائے، لڑائی جھگڑا، گالی پٹائی، غصہ، تانے، یہ کام نہ کرو، بلکہ پاک رب نے 5 طریقے بتائے ہیں، غور سے سنو۔ نمبر 1، فعظوہن، آدمی اپنی بیوی کو نصیحت کرے کہ ہمارا گھر ٹوٹنے والا ہے، لہٰذا آپ اس طرح رہیں ورنہ گھر ٹوٹ جائے گا۔ نصیحت اکیلے میں، لوگوں کے سامنے نصیحت کرنا، یہ اس کو ذلیل کرنا ہے۔ اچھا ہاں، اکیلے میں نصیحت کرنی ہے، النصیحۃ فی المجلس فضیحہ۔ اور بہت طریقے سے جب دونوں کا موڈ اچھا ہو سمجھا دیا جائے کہ بھائی کام خراب ہو رہا ہے، ہم جدا ہونے والے ہیں، فعظوہن۔ پھر بھی معاملہ نہ بنے تو وہجروہن فی المضاجع، بستر جدا کرو، ناراض ہو جاؤ، چھپ ہو جاؤ۔ صرف نہیں کہ بیوی ٹھیک رہے، مرد بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرے۔ ہاں، وہجروہن فی المضاجع۔ تیسری بات، وضربوہن، پاک رب نے پاک کلام میں فرمایا کہ ان کو، عورتوں کو مارو، وضربوہن، ان کو مارو۔ کتنا مارو؟ سوال، سائن آف انٹاروگیشن، جواب ضرباً غیر مبرح، بخاری شریف۔ کہ مارنا جو ہے 3 تھپڑے کمر پر، چہرے پر مارنا حرام ہے، جو ہم اپنے شاگردوں کو، اسٹوڈنٹ کو مارتے ہیں، بیوی بچوں کو مارتے ہیں، فلیتق الوجہ، چہرے پر نہ مارو۔ مارو 3 مسواک شریعت میں ہے، 3 تھپڑ ہے کمر پر۔ یہ جو جتنے لوگ پٹائی کرتے ہیں سب حرام ہے، گناہ ہے، ناجائز۔ 3 تھپڑ غیرت مند آدمی کے لیے ایک آرام سے تھپڑ بھی کافی ہے، اور ڈھیٹ کے لیے خوب پٹائی بھی کسی مقصد کی نہیں۔ تو شریعت میں جو مار کا ذکر ہے اس کی تفصیل بھی قرآن و حدیث میں موجود ہے، اور فقہا نے اس کو واضح فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر ایسی مار ہو کہ بغل ظاہر ہو جائے، 2، 3 مسواک سے زیادہ ہو، 4 داغ لگ جائے، تو اس خاوند کو جیل میں بھیجنا چاہیے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ بعض لوگ قرآن و حدیث پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں جی ایتھیسٹ کہ اس میں جنہیں مار کا ذکر ہے۔ جواب ہو گیا، اصلاح ہو گئی۔ پھر بھی معاملہ نہ بنے، 3 کام ہو گئے، تو ایک فرد عورت کی طرف سے، ایک مرد کی طرف سے، جرگے والا ان کی صلح کرائے، اشکالات دور کرے۔ پھر بھی اگر معاملہ نہ بنے تو 1 طلاق دو، خدا را 1 طلاق دو، 3 دینا نہیں ہے۔ اگر اسلامی نظم و نسق ہو تو جو آدمی ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دے تو اس کے لیے 39 کوڑے ہیں تعزیر، والتعزیر قد یبلغ مبلغ القتل۔ تعزیری سزائیں عجیب ہوتی ہیں، جو آدمی پابندی سے یہ جرم کرے، تو فقہا نے تو یہ سخت عبارت ان کے لیے کہی ہے۔ تو تعزیراً 39 کوڑے ہیں جو 3 طلاقیں دے دیں ایک ساتھ، غلط ہے۔ لیکن طلاق واقع ہو جاتی، امام بخاری رحمۃ اللہ نے بخاری شریف میں باب باندھا ہے، باب من اجاز الطلاق 3۔ جو اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے وہ 3 ہی واقع ہوتی ہیں۔ تیسیر الباری، عمدۃ القاری، فتح الباری۔ عمر عجلانی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ یہ حدیث لائے ہیں تو حضور نے 3 شمار کر دی۔ یہ جو مشہور ہے کہ حضور کے زمانے میں 3 ایک تھی، یہ بات غلط مشہور ہے، یہ نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت تو سناتے نہیں۔ فطلق امرأته 3 قبل ان یأمرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانفذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے 3 طلاق 3 شمار کر دی۔ حضور کے زمانے میں 3 تھی، عمر کے زمانے میں بھی 3 تھی۔ یہ کس نے کہا حضور کے زمانے میں جی 3 طلاق 1 طلاق تھی؟ ہاں، اگر کوئی آتا قسم کھاتا
کہ میں نے 3 طلاقیں دی ہیں، لیکن میرا ارادہ 1 طلاق کا تھا، تو حضور اس سے قسم لے کر 1 طلاق کا فیصلہ فرماتے۔ ابن عباس فرماتے ہیں حضور کے زمانے میں 3 طلاقیں 1 طلاق تھی۔ اس کا یہ مطلب ہے کیا؟ 3 دی، ارادہ 1 کا تھا، پہلے سے منصوبندی کہ میں نے 1 دینی ہے۔ یہ بار بار سنا رہا ہوں، کرر لفظ الطلاق و نوابہ التاکید دین دیانتا لا قضاء، فتاوی شامی جلد نمبر 3 کتاب الطلاق۔ وہی مسئلہ ہے، حضور کے زمانے میں 3 تھی، عمر کے زمانے میں بھی 3 تھی، دلائل میں نے دے دی۔ ابن عباس کے پاس ایک آدمی آیا، مسلم کی روایت ابن عباس سے ہے رضی اللہ عنہما، کہ میں نے بیوی کو 3 طلاقیں دی، 100 طلاقیں دی ہیں۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ 1 ہو گئی؟ نہیں، بانت من کا امراتو قول باقی اتخذت بآیت اللہ حضوا، آپ کی بیوی آپ سے جدا ہو گئی، باقی آپ نے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال ابن عباس یہ فرماتے 1 ہو گئی نا، اس لیے کہ حضور کے زمانے میں 1 مجلس میں 1 طلاق تھی۔ اور روایت بھی غلط سناتے ہیں لوگ، اس طرح سناتے ہیں غلط۔ حضرت رکان رضی اللہ عنہ نے بیوی کو 3 طلاقیں دی، حضور نے کہا 1 مجلس میں دیے، لہذا 1 ہو گئی۔ یہ روایت اس طرح نہیں ہے، بات غلط ہے۔ روایت اس طرح میں سناتا ہوں، مسند احمد میں ہے کہ رکان رضی اللہ عنہ نے بیوی کو 3 طلاقیں دی، اور حضور کے پاس آئے کہ میں نے بیوی کو 3 طلاقیں دی، لیکن میرا ارادہ 1 طلاق کا تھا۔ حضور نے فرمایا واللہ ما اردت الا واحدہ، قسم کہو آپ کا ارادہ 1 کا تھا۔ اس نے کہا خدائی قسم میرا 1 کا ارادہ تھا۔ تب حضور نے فرمایا یہ 1 ہوگا۔ روایت غلط سناتا ہے، فتووں میں بھی غلط روایت۔ یہ نہیں کہ مسند احمد 7-8 جلدوں میں ہے، اس کی 3ری جلد میں یہ روایت ہے، جو وہ سناتے ہیں وہ بھی ہے، لیکن 3 صفحے آگے میری والی روایت ہے، اور اس میں تفصیل ہے، اور میں نے آپ کو سنائی۔ اگرچہ صحیح بات یہ ہے کہ رکان نے بیوی کو 3 طلاقیں نہیں دی تھی، صحیح روایت ابو داؤد کی ہے، اور وہ یہ کہ اس نے بتتن کے لفظ سے طلاق دی تھی، اور اس میں 1 اور 3 کی نیت کر سکتے ہو، اصل روایت کی ہے، لیکن جو سناتے ہیں اس کی تفصیل میں نے آپ کو سنا دی۔ بہرحال تو آپ نے 4 کام کر کے پھر اس کے بعد اگر طلاق دینی تو 1 دینی ہے، اور پاک رب نے آج جو ہمارا سبق ہے فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ اے لِإِحْصَاءِ عِدَّتِهِنَّ، لام اجلیہ ہے، یہ مفعول لہو ہے، یہ گرامر کی بات ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ طلاق تب دو کہ عورت پاک ہو، ناپاکی میں طلاق نہ دو۔ کہ ناپاکی میں طلاق نہیں ہوتی ہے، حمل میں طلاق نہیں ہوتی ہے، کیوں نہیں ہوتی؟ طلاق کے لیے گواہ کی ضرورت نہیں ہے، نکاح کے لیے گواہ کی ضرورت ہے، تو ہو جاتی ہے۔ بچہ دودھ پیتا ہے تب بھی ہو جاتی ہے۔ بہرحال میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ 1 طلاق دو، پاکی میں دو، اس میں سوچنے کا موقع ہی مل جاتا ہے۔ اگر 3 ماہواریاں گزر گئی تو عورت بائنا ہو گئی، یہ نہیں کہ 3 طلاقیں ہو گئی، عورت بائنا ہو گئی، بس 50 سال بھی بعد بھی یہ 1 طلاق ہے، بس ایک ہے بس، اور 1 طلاق دو، عدت گزر جائے۔ بعد میں اگر رکھنا چاہو تو حلالے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ 3 طلاقوں کے بعد لوگ جو حلالہ کرتے ہیں بغیرتی ہے، حلالہ بغیرتی ہے۔ حضور نے فرمایا حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر لعنت ہے، ایسا آدمی سانڈ ہے، کوئی ہم حلالہ کے قائل نہیں، حرام ہے، ناجائز ہے، بغیرتی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ مرد کی غلطی ہے، عورت کی کیا غلطی ہے کہ اس کو حلالہ نعوذ باللہ کرواتے ہو؟ یہ لوگ اس کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں، یہ گناہ ہے بھائی، بغیرتی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو پاکی میں طلاق دینی، 1 طلاق دینی ہے، سوچنے کا موقع مل جاتا ہے۔ بہرحال میرے خیال میں اتنا سبق کافی ہے، اور یہ جو آج ہمارا سبق ہے یہ بہت اہم سبق ہے، یہ ذرا زیادہ چلے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔